یہ ظالم شخص آج میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں زخم تھا جس میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ کوئی انسان اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی یہ شخص اتنا رعبدار تھا کہ ایک بار اوئے کہہ کر بلایا تو گاؤں کے 10 لوگ جی کہہ کر بولتے تھے۔ اس کا نام جبران شاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رعبدار شخصیت اور بہترین شکل و صورت سے نوازا تھا، مگر وہ انتہائی ظالم و جابر تھا۔ پورے گاؤں میں کوئی بھی شخص اس کے ظلم سے محفوظ نہیں تھا۔ اس نے آخری ظلم اپنی بیوی پر کیا تھا، اور وہ ظلم بیوی کا قتل تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کی بیوی اس کے کپڑے استری کر رہی تھی کہ استری زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے قمیض جل گئی، جس کی وجہ سے جبران شاہ طیش میں آ گیا اور اس نے کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا کر بیوی کی پیٹھ پر دے مارا۔ مرد کا زوردار وار کمزور نازک مزاج عورت کہاں سہ سکتی ہے؟ لہٰذا جبران شاہ کی بیوی بھی ڈنڈے کا وار سہ کر زمین پر گر گئی اور کراہنے لگی۔ کراتی ہوئی بیوی کو دیکھ کر ترس آنے کے بجائے شاہ صاحب کو مزید غصہ آ گیا۔ انہوں نے بیوی کو کہا چرپائی کو دانتوں کی مدد سے پکڑ لے تاکہ جب وہ ڈنڈا مارے تو اس کی بیوی کا چیخ یا آواز نہ نکلے، مگر جب زوردار ڈنڈا پیٹھ پر پڑتا تو آواز کہاں دبی رہ سکتی تھی۔ جب شاہ صاحب کی بیوی کی آہ بکا سے تنگ آ گئے تو انہوں نے کپڑا بیوی کے منہ میں ٹھونسا، دوپٹے کی مدد سے ہاتھ پیچھے باندھے اور ڈنڈے کی مدد سے اس کے سر پہ زور زور سے وار کرنے لگا، یہاں تک کہ بیوی کا بھیجا نکل کر زمین پر گر پڑا۔ جب بیوی مر گئی تو شاہ کا غصہ بھی اتر گیا۔ یوں ایک قمیص جل جانے کی قیمت اس کی بیوی نے اپنی جان دے کر ادا کی، مگر یہ ظلم شاہ کا آخری ظلم ثابت ہوا۔ اس صاف ظاہر قتل میں شاہ صاحب پیسے کے بل بوتے پر بچ گئے، اور انہوں نے پولیس اور عدلیہ سے مل ملاپ کر کے ثابت کر دیا کہ یہ چھت سے گر کر حادثاتی موت ہوئی ہے، لہٰذا انسانی عدالتوں نے اسے باعزت بری کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی لگامیں کھینچ لیں۔ عدالت سے باعزت بری ہو کر آتے ہوئے واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور جسم کا نچلا دھڑ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا۔ کہیں جاتا تو ویل چیئر پر بیٹھ کر ہاتھ کی مدد سے چلا کر جاتا۔ ایک بار ویل سمیت زمین پر گرا تو اس کے بازو کی ہڈی کچھ اس انداز سے ٹوٹ گئی کہ جڑ نہ سکی، مجبوراً بازو کاٹنا پڑا۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر زوال پذیر ہو گیا۔ لوگوں کے دلوں سے اس کا خوف نکل گیا، یہاں تک کہ اب وہ راستے میں گرا پڑا ہوتا تو جان پہچان والا اسے اٹھا کر سیدھا بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ آج میں نے دیکھا کہ اس کے گاؤں کے چند لڑکے اسے پیٹ رہے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ شاہ نے ان کی موٹر سائیکل سے پیٹرول چوری کیا ہے۔ میں نے شاہ سے پوچھا تو اس نے اپنا کٹا ہوا بازو میرے سامنے کر کے بتایا کہ اس میں زخم ہوا ہے، زخم سے کیڑے بن گئے ہیں۔ میں اپنے زخم پر لگانے کے لیے پیٹرول چرا رہا تھا کہ انہوں نے پیٹ ڈالا۔ آج شاہ صاحب کی یہ بات سن کر مجھے بے اختیار قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔